بیٹے جب وہ بول رہی تھی نظریں جھکا کے باتیں کر رہی تھی، بیٹے وہ چل رہی تھی تو حیا سے سمٹ کے چل رہی تھی۔ جب یہ ساری خصیتیں ہوں، ساری خوبیاں ہوں کہ اماں بتا تو سکی اس کے لبوں کی حالت کیا تھی۔ اگر ماں یہ کہتے بیٹے اس کے سانسوں میں قرآن کی تلاوت کی خوشبو تھی، بنا سوچے نکاح کر لے، خدا کی قسم تو بھی سکون میں رہے گا، تیری آنے والی نسلیں بھی خدا کے کرم سے سکون۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد۔ میری گزارش ہے آپ قرآن والی بیٹیاں تلاش کریں اور بیٹے کا ڈھونڈتے ہو، لڑکوں کے رشتے کرتے ہو، اکثر رشتے انسٹاگرام یہ تو فیصلیہ دماد ہے، نکاح سے پہلے سونے کا کنڈن پہلے ہوئے تھے اور جب سے نکاح ہوا کہ فرنیچر بنا بنا حجرات للی سکھ میں نہیں، تعبیر دے تو بیٹی سکھ میں رہے۔ کیا دیکھا تھا؟ فوٹو دیکھا تھا، کان میں سونے کا کنڈل تھا، ہم نے سمجھا پیسے والا ہوگا، لیکن اب پتا چلا لوگوں کے ادھر ادھر سے مار کے ادھار لے کے ایک نتھنیاں بنوا پایا تھا، وہ بھی لوگوں کے مارے ہوئے پیسے کی تھی۔ ہم فوٹو دیکھ کے فدا ہو گئے۔ تم بیٹیاں ڈھونڈتے ہو تو کہتے ہو حضرت لڑکی سے نکاح کب کیا؟ کہا میں نے شادی میں گیا تھا حضرت جی، میں نے ولیمے میں اس کو دیکھا تھا، بس وہی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ تم لڑکے فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پہ تلاش کرتے ہو، لڑکیوں کو شادی بیاہ کے میلوں میں تلاش کرتے ہو، یہی وجہ ہے رشتے کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اگر داماد تلاش کرنا ہے میرج ہال میں تلاش نہ کر، انسٹاگرام پہ نہیں، فیس بک پہ نہیں، سوشل میڈیا پہ نہیں، داماد تلاش کرنا ہے تو جا جا کے کبھی ظہر کی نماز میں تلاش کر، عصر کی نماز میں تلاش کر، مغرب کی نماز میں تلاش کر، عشاء اور فجر میں تلاش کر، اس لیے کہ جو بیٹا رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حق خطابت۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میری گزارش گھر میں لڑکی لاؤ قرآن والی، داماد بناؤ قرآن۔ میں یہ نہیں کہتا بڑی خوبی ہو، ایسا ہو بھلے ایک رکوع پڑھے روز قرآن پڑھنے والا، روز قرآن پڑھنے والا، صبح شام کم سے کم ایک ہی آیت پڑھے لیکن پڑھے۔ اس لیے آپ دیندار داماد تلاش کریں، دیندار بیٹیاں تلاش کریں اور نکاح آسان کریں۔ بھکاریوں کو کبھی بیٹی نہ دیں، یہ 2 لاکھ 4 لاکھ کی بھکاری، یہ 10 لاکھ مانگنے والے آج جہیز کے نام پہ مانگ رہے ہیں، کل بیٹا پیدا ہوگا رسماتی چھوچن کے نام پہ مانگیں گے، پھر جب شادی ہوگی بچوں کی تو بھاتی کے نام پہ مانگیں گے، میت ہوگی تو کفن کے نام پہ مانگیں گے، 40واں ہوگا تو فاتحہ کے نام پہ مانگیں گے، یہ پوری زندگی مانگے گا۔ ایسے کو بیٹی نہ دے جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، اگر بیٹی دینی ہے تو اس کو دے جو صبح بھی یہ کہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بیٹی دینی ہے تو اس کے بھکاری کو دے جس کے دینے کی اپنی شان یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا غوث زندہ باد، زندہ باد، تاج شریعہ، تاج شریعہ، زندہ باد، بہت زندہ باد۔ آخری چند باتیں کر کے میں بات بہت عمدہ پیغام ہے، بس بہت غور سے یہ بات سنی، مرنا جی جی بے شک، یہ بھی بولنے تیار نہیں لوگ کہ مرنا ہے، اتنے تعجب سے دیکھ رہے ہیں آپ، مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے نا؟ قبرستان جاتے ہو؟ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ نہ ڈریں، جانے کے نام پہ آج نہیں لے جایا جائے، اتنا یاد رکھیے۔ جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زبردستی لے جائے جاتے ہیں۔
जो अपनी मर्जी से जाते हैं वो लौट के आ जाते हैं, जो जबरदस्ती ले जाए जाते हैं वो लौट के नहीं आते। उनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते। तो कब्रिस्तान वो जगह है, जाया करो और जाके कभी कब्रें देखा करो। बारिश में अक्सर कब्रें बैठते हैं, कई कब्रों के हालात ऐसे होते हैं कि कहीं कफन नजर आता है, कहीं हड्डियाँ नजर आती हैं, कहीं कब्र के अंदर का गला हुआ इंसान दिखाई देता। कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत दिखाई देते हैं। क्या कहने? जो सलामत दिखाई देते वो कौन है? ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वो हुजूर के गुलाम है जो सलामत दिखाई देते कब्रों में। जाया करो। हमारे यहाँ ये कैसी खबरें होंगी, इसके बारे में हमारे बाप दादा ने बताया होगा। ये जमींदार का ये हमारे बारे में पैसे वाली प्रधान के आगे किसी की नहीं चलती थी, उसकी खबर है ऐसी होती है। लेकिन तुम देखते हो जब जमीन के ऊपर से प्रधान थे, जमींदार थे, ठेकेदार थे, बहुत जायदाद छोड़ के गए, लेकिन आज कब्र का हाल ये है। भूल तो बड़ी बात हमारी मिट्टी में डाल जाती है। बात ये कब्रें खुली रहती हैं, मिट्टी डालने वाला हमारे बात हमारी कब्रों पे कोई फूल डाले, कोई हम अपने मरने वालों को 40 दिन के बाद मान सकते हैं। तो क्या जरूरी है कि हमारी औलाद हमें 40 साल तक याद रखेगी? खुद से ऐसे काम कर जाओ, कोई तुम्हारे लिए दुआ करे ना करे, तुम्हारी कब्रों में खुदा की रहमतों का सिलसिला जारी है। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। नौजवान मेरी बात गौर से करें, बोले इंशाअल्लाह। करेंगे ना ये काम? अक्सर मेरे नौजवान परदेश रहते हैं, कमाते हैं, घर से बाहर रहते हैं। कई बार फोन आता, कहते हैं हज़रत नसीब का बड़ा चमर निकला, पहाड़ पैर पैर लगता वो गिरने से बच। तो वो कहता अचानक मेरा हाथ पाइप में आया, मैंने पाइप तो मैं कभी कभी कहता हूँ यार, अगर तुझ में इतनी समझ होती तो गिरता ही नहीं। और जो तू संभला है ना, ये तू नहीं संभला, किसी की दुआओं ने संभाल लिया। क्या बात है? किसी की दुआओं ने संभाल लिया। मैंने कहा यार ये बता क्या करता है, कोई नेक काम बता। एक साहब कहने लगे, नौजवान है, उसने कहा मैं गाड़ी चलाता हूँ और मेरा नियम है जब भी मेरी गाड़ी का चक्कर वापस आता है ना, मैं अपनी कमाई में से 100 रुपए निकाल के मदरसे के बच्चों के खर्चे में दे। और एक रीत चली आ रही है, इधर मरा बेटा थोड़ी देर रोया, मसाला खाता दिया मुंह में डाली, वरना दीवार से लग के सिगरेट पिया, और फिर पूछता बताओ कफन किधर है? वो कब्र खोदते, किधर जाना? कफन लेने मार्केट। कफन खरीदा, एक पेटी खरीदी, उस पेटी की बड़ाई सारे सवाब पड़ा बना देखिए। वो पेटी रखते मस्जिद में रखने, ईमानदारी का साथ बना। क्या सारी पेटियां रोज खोल के पड़ी जाती? अगर तीजा 40वां भी आ जाए तब भी सारी पेटियों का नंबर नहीं आता। इतनी पेटियां हो गई मस्जिद में रखने की जगह नहीं। इमाम के मुसल्ले तक कुरान पाक के पारों की पेटी, जिधर को एक चल रहा उधर को सब चल रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे। बाप का इंतकाल हो, माँ का इंतकाल हो, कोई अपना जाए मार्केट बाद में जा, पहले मदरसे में आ। अली नईम से आके कि हजरत बताओ कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसके पास लेटने का बिस्तर ना हो, ऐसा बच्चा बताओ जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो, ऐसा कुरान वाला बताओ जिसके पास चलने फिरने के लिए जूतियां ना हो, रहल ना हो, कुरान ना हो। कारी साहब से पूछ बताओ तो सही, ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं ये पानी नल का पीते हैं कि फिल्टर पीते हैं, सादा पीते
ہیں کہ ٹھنڈا پیتے ہیں. اگر تجھے پتا لگے کہ تیرے بچے آرو کا پانی پیتے ہیں, قرآن والے سادہ پانی پیتے ہیں, ایک فلٹر مشین لا کے لگوا دے. اگر تجھے یہ لگتا ہے تیرے بچے فریج کا پانی پیتے ہیں, قرآن والے گرم پانی پیتے ہیں, باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک فریج لگوا دے. اگر تجھے یہ لگتا ہے یہ قرآن والے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پنکھا نہیں ہے, ایک پنکھا لا کے لگوا دے. یار دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی تیرے مرنے کے بعد کوئی تجھے دعا دے نہ دے, تیرے لیے ہاتھ اٹھے نہ اٹھے, اگر تو نے پنکھا لگوا دیا, جب تک اس کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن والے قرآن پڑھیں گے, ادھر پنکھے کی ہوا ان کے بدن کو لگے گی, خدا کی قسم ان کا بدن بعد میں ٹھنڈا ہوگا. خدا اپنے کرم سے تیری قبر کو پہلے ٹھنڈا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. بہت عمدہ, بہت اچھا. ایسی جگہ پیسہ لگا کے جہاں کام ان نوجوانوں مالدار ہونے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اپنی کمائی کا کچھ حصہ قرآن والوں پہ خرچ کیا. یہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, نوجوانوں اپنی کمائی کا کچھ حصہ قرآن والوں پہ لگایا کریں, اس لیے کہ قرآن والے وہ ہیں جو مصطفیٰ کے بھی پیارے ہوتے ہیں, خدا کے بھی پیارے ہوتے ہیں, خدا کے بھی پیارے. کسی کے گھر میں برکت نہ ہو, میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جو کھانا کھلاتے ہیں. آئے قاری صاحب کے بعد اور آگے کہے قاری صاحب ایک بچہ ہمارے ساتھ بھیج دو. کہتے نا میرے گھر میں برکت نہیں, لے جاؤ جس کی چاہو گلی پکڑو, کسی بھی نسب کسی بھی خاندان اچھا ہو, مدرسے کا پڑھنے والا ہو, بچوں سے کہے تم کھانا بعد میں کھاؤ گے, مصطفیٰ کا مہمان کھانا پہلے کھائے گا. اس عزت سے اسے کھانا کھلاؤ, پھر دیکھو اللہ کی فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبوب آپ کو جاننے والے اور نہ جاننے والے اگر چاہتے ہو معاشرہ بہتر ہو, اپنے بچوں کو بچیوں کو دین کی تعلیم دو, مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن بچوں کو پڑھاؤ, آقا کی دی ہوئی شریعت اپنے بچوں کو سکھاؤ. اگر ہمارے بچے دین والے ہوں گے تو نہ طلاقیں ہوں گی, نہ قتل ہوں گے, نہ جھگڑے ہوں گے. خدا کی قسم گھر ہمارا ہوگا, باتیں مدینے والے مصطفیٰ کی ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے, دین کی تعلیم دیجیے, خود بھی مدرسوں سے جڑے رہیے. یہ جو چلے ہیں قرآن اور دین مٹانے کے لیے, ان کے باپ دادا بہت آئے پہلے آ کر کے چلے گئے. کل بھی قرآن زندہ تھا, آج بھی قرآن زندہ ہے. کل بھی اسلام زندہ تھا, آج بھی اسلام زندہ ہے, اور صبح قیامت تک اسلام زندہ رہے گا, زندہ رہے گا. اسلام زندہ رہے گا. وقت ڈالنے والے اور ہیں, بچانے والا اور. کوئی جتنا چاہے ستم کر لے, اگر وہ پتھروں کے بیچ میں سانسیں دے سکتا ہے تو وہ بارود کے بیچ میں بھی زندگی دے سکتا ہے. بے شک. ہاں, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. ماشاءاللہ. اسلام قیامت تک باقی رہے گا, دنیا جتنا چاہے نہیں مٹا سکتی ہے. اسلام تلوار کے زور پہ نہیں, حقانیت کی بنیاد پہ پھیلا, اپنی خوبصورتی کی بنیاد پہ پھیلا, اپنی شرافت کی بنیاد پہ پھیلا, اپنی سچائی کی بنیاد پہ اسلام پھیلا ہے. اس لیے میری گزارش ہے, اگر چاہتے ہو بڑھاپا آسانی سے کٹے, بچوں کو قرآن کا قاری بنا لو. اگر چاہتے ہو اچھی نسل پر بان چڑھے, بیٹیوں کو قرآن کی قاریہ بنا لو. اگر چاہتے ہو معاشرہ عزت والا بنے, اپنے بچوں کو دین سکھا لو. اگر چاہتے ہو معاشرے کو ہماری ترقی ملے تو اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ, اور دنیا کو یہی پیغام دو. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہ جو مدرسے بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, انہیں بتا دو کل بھی مدرسے مصطفیٰ کے کرم پہ چل رہے تھے, آج بھی ان کے کرم پہ چل رہے ہیں. نہ کل تم چلا رہے تھے نہ آج چلا رہے ہو, کل بھی مدرسوں کو مصطفیٰ چلا رہے تھے, آج بھی مدرسوں کو مصطفیٰ. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, شان مصطفیٰ, جشن دستار بندی, شان قرآن. سبحان اللہ. بڑی محنتیں ہوتی ہیں. اور آخری بات بچوں سے کہہ جائیں, پڑھنے والے طلباء اور سے سنیں, میرے بچوں ہوتا کیا ہے, دستار بندی ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ استاد کو ایک جوڑا اور 500 روپے, ایک جوڑا یا 1000 روپے, ایک جوڑا یا 1500 روپے.
مثلا سمجھنے پہلے میری بات طلبہ سے گزارش ہے، خدا رہا پیر کو تو آدمی سال میں 4 بار نظرانہ کرتا ہے، کم سے کم سال میں 2 بار استاد کو نظرانہ دیا، سال میں 2 بار۔ ہم نے ایک استاد کی محنت کی کیا قیمت لگائی، کیا قیمت لگائی؟ 1 جوڑا اٹھائی اور وہ بھی کہتے ہیں 250 روپے تھی۔ یہ جو 3 بجے اٹھ کے کرے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اس کی قیمت 2.5 کروڑ 2.5 ارب 2.5 کھرب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بیٹے کو پیدا کر کے تو نے صرف پالا ہے، تیرے بیٹے کو محنت کر کے استاد نے سنبھالا۔ حق ہے، حق ہے۔ کہیں دکان پہ بیٹھا ہوا، آج جو عزتوں کی مسرت ملی ہے یہ استاد کا، اور شاگردوں سے گزارش قرآن کا کوئی بھی ہے اور تخصص کا استاد کوئی بھی ہے، اگر تو مفتی علامہ بھی ہو جائے، سامنے سے وہ آ جائے جس نے قاعدہ پڑھایا تھا، ادب سے سمٹ کے کھڑا ہو جا، یہ نہیں کہ یہ الفبا پڑھایا ہے، یہ دیکھ یہ وہ ہے، یہ جو بلڈنگ بنی ہے یہ اسی کی رکھی ہوئی بنیاد پہ بنائی ہے، مضبوط ہوتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ بولنا آ گیا ہمیں، ہم مقرر بھائی ایک بیماری ہے، اور اگر اتفاق سے وہ آسمان پہ بھی اڑے، اس کی جوتیوں کے برابر بھی جس نے صرف بسم اللہ پڑھائی۔ کئی مولوی یہ سوچتے ہیں، ہمارے نام کے نعرے لگتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں کیا کیا، ہم یہ سوچ کے اٹھتے نہیں۔ بے وقوف ہے جو استاد کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی عزتیں نہیں پاتا، جو استاد کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کی عزتوں میں برکت فرماتا ہے۔ صرف گھٹنے رگڑنے سے علم نہیں آتا، پیروں میں ٹھیسے ڈالنے سے علم نہیں آتا، اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو سارے علوم اردو میں موجود ہیں، مدرسوں کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، قاری صاحب اپنی بات، میں پھر کے بات کرتا ہوں، میں کوئی علامہ فہامہ والی بات پڑھو تو پتہ چل جاتا ہے۔ ہم اس سبق میں پتہ چلا جو سبق استاد پڑھا دے اس کی برکتیں الگ الگ، کیا کہنے، کیا کہنے، حق ہے، حق ہے۔ ہم شرح دیکھ کے پاس تو ہو سکتے ہیں، کامیاب اسی سبق میں ہوتے ہیں جو استاد سے پڑھا ہوتا ہے۔ جاؤ چیلنج ہے میرا، 29 پارے قاری صاحب سے کراؤ اور کہو کسی سے حافظ سے جا 1 پارہ خود کر کے سنا دے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک بیٹھک میں 29 پارے سنا سکتا ہے لیکن 30 بیٹھک میں 30واں پارہ نہیں سنا۔ یاد کرو قرآن والوں ان کی عزت سے کیا ان کی تنخواہ 1.5 لاکھ، انہیں لینے کے لیے مرسیڈیز فارچونر نہیں آتی، پیدل چل کے یا سائیکل سے آتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں بڑی عزت رکھتے ہیں، بڑی عزت رکھتے ہیں۔ ایک استاد نے کہا بیٹے میرے جوتے اٹھا کے لا، شاگرد نے نا جوتے اٹھائے، مٹی لگی تھی، استاد نے کہا بیٹے قرض چھاڑ دے، جب اس نے کہا نا قرض چھاڑ دے، اس نے اپنے کرتے کا دامن لیا، رگڑنا شروع کر دیا۔ استاد نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے تیرے سفید کپڑے ہیں، جوتے پہ مٹی لگی ہے، کپڑوں پہ دھبا لگ جائے گا۔ اس نے کہا سر جی میرے کپڑے کتنے بھی شان والے صحیح لیکن تیرے جوتوں سے زیادہ شان والے تھے۔ جیسے اتنا سنا استاد کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا تھا جا آج تم نے میرے جوتے اٹھائے ہیں، قیامت تک زمانہ تیرے جوتے اٹھائے۔ اگر آپ ناکام ہو عمر آدمی
मुयस्सर भी हो गई और उस्ताद बैठे और उससे कह वो सबक पढ़ा दे जो जिंदगी कामयाब कर दे। खुदा की कसम 10 साल की मेहनत शायद आपको वो नहीं देती जो उस्ताद के 2 मिनट के जुमले आपको देते, लेकिन उस्ताद का अदब करें, उस्ताद का एहतराम करें, उस्ताद का कदर करें। अगर उस्ताद दुआ दे देता है अल्लाह तकदीरें सवार माशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह उस्ताद का एहतराम। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। हाँ क्या कहते हैं हम मतलब के बारे में जब तक पढ़ते हाथ के पैर में जब मतलब निकल गया छाया कर कभी बैठा कर ये खुदा की कसम उनके कदमों में बैठो तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती। और खिदमत किया करो, उन्हें लगना चाहिए वो अकेले नहीं है, उनके सैकड़ों बेटे हिंदुस्तान में मौजूद। इसलिए मेरी गुजारिश है उस्ताद करना। अब मेरी गुजारिश है आप लोग मोहब्बत से बैठे और वो साथ शरीफ जो दस्तकारबंदी के मतलब की थी आप आंखाहों के सामने होगी। बस जो हुए अखलाक को माफ फरमाए कायनात। जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा भूल भूलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।